حضور کو رائے نہ کہتے ہو؟ تو اتنی دیر میں جبریل آ گئے اور یہ آیت لے کر آئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، آج کے بعد تم نے میرے نبی کو رائنا نہیں کہنا، رائنا نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ وقولوا انظرنا۔ حضور ہم پر نظر کرم فرمائے۔ اور آگے رب العالمین نے فرمایا واسمعوا، جب میرا حبیب بات کر رہا ہو نا تو تمہارا دھیان کدھر ہوتا ہے؟ خوب توجہ سے میرے حبیب کی بات سنا کرو تاکہ دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اور وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس آیت کا معنی ہے اور یہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ اب جب رسول اللہ کے غلام نے یہ بات کر دی، اب سعد بن معاذ پر اپنا وقت آیا۔ یہ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس کو فرمایا کہ اے لڑکے، اچھے حالات میں رب کو یاد کرنا، توجہ، اچھے حالات میں رب کو یاد کرنا، جب تمہارے اوپر سخت وقت آئے گا نا تم رب کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اتنے بندہ اچھے حالات رب نو کوئی نہیں یاد کرنا، اچھے پیسے ہون نا تے عیاشیاں تے لوگ اڑا دیندے تے مسیتی جمعے والے دن 10 روپے جا کے دے دیندے تے جدوں اوکھا ویلا آندا ہے نا تے پھر او 10 دے حساب نال تے پیسے رب دیندا رہندا واپس، تے جے لکھاں دتے ہوندے تے اج لکھاں ملدے نا انہوں۔ روٹی تو دیندا رہندا کیونکہ 10 جمع کرائے ہوئے اس تے کئی کو نہ کر کے واپس 10 ہی دیندا اس بندے نو، کیونکہ سوکھے ویلے انہیں رب نو نہیں دیتے پیسے، جے سوکھے والے دیتے ہوندے تے اج اوکھے ویلے لکھاں واپس آ جاندے۔ اس واسطے سوکھے ویلے رب نو کوئی نہیں یاد کردا، اوکھا ویلا آوے تے پھر کہندے خبر نہیں کیڑا گناہ ہو گیا، خورے کیڑا گناہ ہو گیا، اے نہیں پتا خورے کیڑا رہ گیا ہن۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اب مشکل وقت میں رسول اللہ کی غلامی اختیار کی، اب آیا سعد بن معاذ پر اپنا وقت آیا، اب سعد بن معاذ پر اپنا وقت آیا، اور سعد بن معاذ نے میدان بدر کی طرف جاتے ہوئے نبی علیہ السلام کو ہنسایا، حضور کا چہرہ خوش کیا۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں نا، یہ ساری محفلیں، یہ ساری بزمیں، ہمارے پیسے خرچ کرنا، ہمارے علماء کا تقریریں کرنا، نعت خانوں کا نعت خوانی کرنا، قاریوں کا تلاوت کرنا، لنگر والوں کا لنگر پکانا، دریاں بچھانا، ان سب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ان چیزوں کا فائدہ کیا ہے۔ ہاں، اس واسطے میں جو بات کرنے لگا ہوں، سعد بن معاذ نے حضور کو خوش کیا اور حضور کے غلاموں، حضور کے دشمنوں کو للکارا۔ سعد بن معاذ کی اپنی رگ کٹ گئی، میں غزوہ خندق میں یہاں اکحل رگ ہے وہ کٹ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا خیمہ مسجد نبی شریف میں لگوایا۔ حضور نے فرمایا میں نبیوں میں جو آخری نبی ہیں تو میری مسجد بھی آخری مسجد۔ فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا تو میرے تو بعد کسی مسجد نبی کوئی نہیں بڑھنی، مسجد نبی میری ہے کیونکہ میں آخری نبی ہوں۔ حضور نے اتنے خیمہ لگوایا انہوں نے، اور ہر نماز کے بعد حضور آ رہے ہیں، فرماتے ہیں سعد سناؤ کیا حال ہے، اب سناؤ کیا حال ہے، ہر نماز کے بعد۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سعد بن معاذ کیا کہتے ہیں، جان عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ سعد بن معاذ تو کہتے ہیں بھئی کبھی بھی ٹھیک نہ ہو یہ رگ، اس لیے کہ پہلے تو حضور کبھی کبھی پوچھا کرتے تھے نا سعد کیا حال ہے، اب تو ہر نماز کے بعد پوچھتے ہیں کیا حال ہے۔ اب سعد بن معاذ نے دعائیں مانگی دو، عرض کی مولا اگر تیرے حبیب سے انہوں نے جنگ کرنی ہے نا دوبارہ تو پھر میری رگ ٹھیک کر دے، پھر مجھے موت نہ دینا ابھی، اور اگر تیرے حبیب سے انہوں نے پھر اس طرح نہیں آنا مقابلے میں تو پھر مجھے اسی رگ سے شہادت دے دے۔ لیکن ایک مسئلہ اور ہے، بنو قریظہ کا فیصلہ جب تک میری آنکھیں نہ دیکھیں اس وقت تک مجھے موت نہیں دینی تو نے۔ یہ دو دعائیں سعد بن معاذ نے مانگی، یہ رگ جو ہے سعد بن معاذ کی بند ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے اور اپنا جنگی لباس اتارنے لگے، اتنی دیر میں جبریل آ گئے، جنگی لباس پہنا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا اب کیا پروگرام ہے؟ نے کہا جی رب العالمین کا حکم ہے کہ بنو قریظہ کا پہلے فیصلہ کرے۔ یہ حضرت سنائیں گے اور علماء آپ کو جمعے پر سنائیں گے کہ بنو قریظہ کا مسئلہ کیا ہے۔ ہاں، وہ اگر ان کا کامیاب ہو جاتا مشن تو مدینہ پاک میں ایک بندہ بھی نہ بچتا۔ ہاں، اتنا بڑا انہوں نے سازش کی رسول اللہ کے خلاف۔ ہاں، وہ اگلا لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن پچھلا ان کا جو غداری تھی وہ کوئی نہیں دیکھتا کہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ کتنی بڑی غداری کی۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھیجا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضرت سعد بن معاذ میدان خندق کی طرف جا رہے تھے نا تو اس وقت انہوں نے کاندھے پر اپنے تیر رکھے ہوئے تھے اور نیزے اور تلوار لٹکائی ہوئی تھی اور شعر پڑھتے جا رہے تھے. لبس قلیلا یدرک الحیجا حمل ما احسن الموت اذا حان الاجل. فرمایا سعد ٹھہر جا, اتنی بھی جلدی کی ہے, ٹھہر جا, اے ہونے دیکھ مار کا برپا ہونے والا ہے, جی اج موت آ جائے تو کتنی سونی موت ہونی. اے سعد بن معاذ جنگ کی طرف جاندے پڑھتے جا رہے تے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں انہاں نوں نہیں سی پتہ میں انہاں دیاں گلاں سن رہی ہوں بھائی. ہن سعد بن معاذ دے رگ ٹھیک ہو گئی. نبی علیہ السلام نے محاصرہ کر لیا بنو قریظہ کا. جب محاصرہ ان کا ہو گیا تو انہوں نے کہا جی سعد بن معاذ ہمارا فیصلہ کرے. اور یہاں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر وہ کہتے نا حضور فیصلہ کریں تو بچ جاتے. انہوں نے کہا سعد بن معاذ فیصلہ کرے. انہوں نے حضور دادار سعد بن معاذ کی طرف حضور نے صحابہ نو بھیجا, فرمایا سعد بن معاذ کو سوار کر کے لاؤ. انہیں وہ سواری پر سوار کر کے جب لائے گئے تو حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم, اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. حضور نے ان کا استقبال کروایا اور فرمایا سعد یہ بنو قریظہ کہتے ہیں تم ہمارے بارے میں فیصلہ کرو. تو سعد بن معاذ نے عرض کی حضور ہو سکتا ہے میں وہ فیصلہ نہ کر سکوں جو رب اور رسول چاہتا ہے. تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں آپ ہی فیصلہ کریں. سنیں سعد بن معاذ کیا فیصلہ کرتے ہیں. عرض کی جی میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے بچوں کو ان کی عورتوں کو قید کر لیا جائے اور ان کے مردوں کو ذبح کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے. ان کو نرم بات ہے کہ گرم بات ہے؟ نرم بات ہے کہ گرم بات ہے؟ ہاں گرم بات ہے نا, گرم بات ہے. نہیں آئی سمجھ نہیں, نرم بات نہیں ہے گرم بات. ہاں گرم. اور بھائی کوئی سمجھ آ رہی تو گل تو خدا نے بندے وہ کہہ رہے ہیں بھائی تسی بھوکے نہیں بیٹھے, حضور دا غلام رجے ہوندے مطلب پتہ لگے نا بھائی بیٹھے ہو تسی جناب. انہاں نوں سمجھ نہیں آئی گل میں کتھے جا کے ماری ہے. ہاں نرم بات ہے کہ گرم بات ہے؟ ہاں ایک گرم بات ہے. آپ نے سعد بن معاذ نے جب فیصلہ کیا تو حضور مسکرا پے. فرمایا سعد یہ جو فیصلہ تو نے زمین پر کیا نا یہ تو پہلے عرش پر ہو چکا ہے. نرمی کہیں بھی نہیں ہے. حضور دے دشمنوں نال کیڑی نرمی ہے. بادشاہ یہ نرمی تے ہے تے ڈنمارک کتنے لاکھ دی آبادی ہے؟ 55 لاکھ دی آبادی ڈنمارک دی, اور نبی علیہ السلام دے خاکے بنا کے بازار وچ فروخت کر رہا ہوں. اس تو بعد کے کائنات وچ بغیرتی تو کوئی نہیں ہو سکتی. اور جتنے بھی وہ ڈیری فارم عرب استعمال کر رہے ہیں سعودی عرب دے اندر جناب وہ مکھن تے گھی تے وہ جناب سارے کھاندے پے. میں کہہ دینا وہ پیشاب کھا لو تو چنگا نہیں. گستاخ رسول دیا ڈیریاں کھانا تو مطلب بغیر مکھن تو تہاڈیاں روٹیاں نہیں لگدیاں تھلے. انہوں نے جرت کیویں ہوئی بابا کہ وہ رسول اللہ دی توہین والے خاکے بازار وچ فروخت کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے آپ ان میں کوئی محمود غزنوی نہیں ہے, آپ ان میں کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے, آپ ان میں کوئی طارق بن زیاد نہیں ہے. امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کی توہین اس طرح ہو اور امت مسلمہ جناب خواب خرگوش کی طرح سوئی رہے. ہماری سمجھ سے یہ بالا تر ہے. انہوں بزرگوں بابا تسی تہاڈی اپنی جائی تہاڈا سلام ہوے تانوں ذرا میں ساڈا بھی تہاڈی ڈیوٹی بھی ہے کوئی اساں بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں. تہاڈی بھی ڈیوٹی اساں مننے کوئی ہے کہ ساڈی کوئی فقیراں دی ڈیوٹی اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہوندیاں نا جناب. میرے کو تے آ گیا ایک مسیتی کہدا میں روحانی گورنر ہاں لاہور پنجاب دا. میں کہنے لگا میں ادھر شاول میں کہندا جی میں روحانی گورنر ہوں پنجاب دا. میں کہ اس بے نظیر کا دور ہے. میں کہ جی چنگے گورنر ہو زنانیاں نپ چکی جو اتنے بٹھائی آتے ہو چنگے گورنر ہو تسی. میں چنگی تہاڈی روحانی ہے تے تسی بڑے بادشاہ ہو تسی. انہاں پھر جڑیاں گلاں کیتیاں وہ صحیح کیتیاں سن. وہ سنانے والیاں نہیں. میں پھر کچھ راز دیاں گلاں ہوندیاں نا انہاں مینوں جڑیاں گلاں سنائیاں نا انہیں اگوں میں تو انہوں سنا دیتی نا تے بندہ واقعی بڑا تکڑا سی. انہیں مینوں اگوں سنا دیتیاں اور چنگیاں سنائیاں انہیں ٹھنڈا یخ کر دیتا. میں فقیر پھر فقیر ہوندے نے جناب. فقیراں نال خاکساراں نے جہاں را بحکارت منے گر. اقبال کہندا ہے نا پھٹے پرانے کپڑے حکارت نہیں نگاہ نہ ویکھیا کر. تینوں کی پتہ ہے اس جناب اس خاک تے کیڑا کیڑا کوئی سوار. انہیں مینوں تسلی بخش جواب دیتے. انہیں کہا اس ملک وچ اے اسی کرنا ہے. پھر جس طرح انہیں مینوں کہا یہ 1993 دی گل ہے. جس طرح میں نے انہوں کیا اسی طرح ہی ہویا. ہر واقعہ اسی طرح ہویا. انہیں کہا پھر انج ہونا ہے پھر انج ہونا ہے پھر انج. پھر مینوں نظر نہیں آیا. اس تو بعد وہ نس گیا نماز تو بعد اچانک آ بیٹھے کہنا میں روحانی گورنر ہوں. میں سانوں دسو تو صحیح تہاڈیاں گورنریاں کدھر گئی. انہیں پھر میں انہیں کہا سی نواز شریف نوں لے آواں گے اینوں پھر یہو جہی جتیاں پواں گے پھر ملک تو باہر بھجواواں گے.
ہاں جی انہیں یہ بھی کیا، انہوں نے کہا پھر انہوں معافی دلاواں گے، پھر اس طرح حضور دے دربار جائے گا، پھر معافی ملے. میں تو وہ تو بڑا مہنگا، بعد میں ملیا نہیں کدھر. میں آخر تو میں کو چاہ پی کے نس گیا سی صرف اپنی میں کوئی گل وہ کر ہی نہ سکیا کہ ساڈے واسطے کوئی دعا منگو جناب. کوئی بہرحال چنگے لوگ، اب بظاہر کو تو کچھ بھی کوئی نہیں سی. ایویں داڑھی مبارک انہیں رکھی تے نماز پڑھی، تے نماز بڑی عجیب طریقے نال انہیں پڑھی. میں انہوں ویکھدا رہ گیا، بعد وچ آ گیا. بہرحال میں جڑی بات کرن لگا، سعد بن معاذ نے فیصلہ کر دیتا امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا. بعد سعد بن معاذ جدوں واپس آئے تے رگ کٹ گئی، پھر رگ شروع ہو گئی. ہن میں جڑی گل کرن لگا وہ سنو. رگ جدوں جاری ہو گئی نا تے امام الانبیاء نے ہاتھ سعد بن معاذ دا چکیا، اے ہاتھ خون جاری، تے حضور نے اپنے اتھے رکھیا. وہ سارا خون حضور دے چہرے تو لے کے داڑھی تے آ رہے. صحابہ کہندے نا سی ہاتھ پیچھا کر دے، حضور چک کے پھر اتنے رکھ دے. تے دسنا کی سی؟ فرمایا سعد تو ساڈا چہرہ خوش کیتا سی نا میدان بدر تے رکھ جاندے، تے تو ساڈے دشمناں نوں دھمکیاں لائیاں، ویکھ اج تیرا خون بھی اسی اپنے چہرے تے لائے. کی محمد سے وفا تو نے، یہ جہاں چیز ہے کیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ بھئی حضرت صدیق اکبر اتنے روئے اور فاروق اعظم میرے ابا جی اور عمر اتنے روئے کہ میں اپنے ابا جی کی آواز نہ پہچان سکی. اتنے دردناک روئے، حالانکہ قریب گھر تھا، میں دونوں کی آواز میں فرق نہ کر سکی. یہ تو نیچے ہوا نا. اور حضور نے فرمایا اعتذار الرحمن موت سعد بن معاذ. فرمایا جب سعد بن معاذ دنیا سے گیا تو عرش الہی بھی ہل گیا ہے. اب سعد بن معاذ کے گھر والے اٹھا کر لے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں ان کے گھر کی طرف چلے. جب آپ چلے نا تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے، اتر گئے، چادریں ہمارے کاندھوں سے نیچے گر گئیں. اے میں تائیں چادر رکھنا. اویس رضا میں ملیا نا کراچی، اے میں ہن گیا تو ایتھوں بعد میں گیا کراچی تے میں انہوں سلام نہیں سی لیندا. ویسے وہ مولویاں دے بارے کو اچھے نظریات نہیں سی رکھدا تے میں اودے نال سلام نہیں لیا، کولوں لنگ گیا. پھر اٹھ کے آیا کہندا جی ہاتھ شات بڑا تھلے میں کیتا اور تھلیرے ہویا چومیا. میں آکھا گل سن، اے لے چادر. میں انہوں چادر دیتی. میں کہا گاڑے چ پا. وہ مولوی تو مولوی ہوتا. میں کہا گاڑے چ پا. انہیں گاڑے چ پائی. میں کہا میں تینوں پیسے بھی دے سکتا سی 100 روپے، لیکن میں تینوں چادر تاں دیتی پہ حضور اپنے غلاماں نوں ثنا خاناں نوں چادر دینے ہوندے سی. ساڈا کوئی ویر ہے نعت خاناں نال؟ ساڈا ویر کوئی نہیں. اسی کہتے ہیں بھائی نعت خان اہل سنت دے نمائندے مت بنا، نمائندے علماء بن. تسی نعت خان ہاں جی نمائندے نہیں اہل سنت دے. تساں ترجمانی اہل سنت دی نہیں کر سکتے، ترجمانی اہل سنت دی علماء کر سکتے بس. ہاں تسی نعتاں پڑھو لکھاں تو تساں ساڈے سر دا تاج ہو، لیکن تساں کہو کہ علماء دے پیر رکھ کے اسی اتنے چڑھیے، یہ نہیں ہو سکتا. تساں تے بابا ایک جھٹکا نہیں کٹ سکتے غیراں دا، ایک جھٹکا. ہاں یہ تے علماء ہی ہیں جناب. ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت. مولانا نیازی نو برفا میں لٹائی رکھے اگلے. ایک کوئی بھی پاکستان دا ایک نعت خان ہے 5 منٹ برف میں لٹا پچھلے نو ہی توبہ کرا کے کہے گا میرے پیو دی توبہ میں اندر نعت پڑھا. میں ہسن والی گل نہیں بچو، یہ رون والی گلاں. جی بات ہے بھائی جڑا اپنا منصب ہوے اوتھے رہو. برفا میں بابا لیٹا رہا. انہوں نے کہا توبہ کر، میں ان کا ختم نبوت نہیں. انہوں نے کہا یہ ایک نیازی ہے ہزاروں بھی ہوں تو نعرہ یہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علامہ سید محمود احمد رضوی نے جناب قلعے لے جا کے انہوں نے ریڑھ کی ہڈی توڑ دیتی. ساری زندگی پاہج رہے بیچارے، آپ ٹی بی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود علامہ سید محمود احمد رضوی اسی طرح دلیر رہے جس طرح آخر دم تک، جس طرح پہلے دن دلیر رہے. اس واسطے علماء دا ہی کام ہے، یہ ہور کسی دے واسطہ روک کوئی نہیں. جدو اوکھا ویڑا آوے تے ہور دلیری آ جاندی. امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا دے نائب حضرت معاذ بن جبل نو حضور نے روانہ کردے ہوئے یہی گل فرمائی. فرمایا کہ خیال کرنا جا کے، تے فرمایا میری تیری ملاقات نہیں ہوگی. ہاں جی یہ تو کہندے نا اتنے جاواں تے مڑ کے نہ آواں. تے ساتھ حضرت معاذ بن جبل نو حضور نے دسیا بھی صحیح واپسی تیری میری ملاقات نہیں ہونی. تو انہوں نے کہا میں تو نہیں جانتا جی، میں تو مدینے پاک ہی رہنا. نہ معاذ بن جبل چلے گئے اور آپ یمن جی سن تے خبر پہنچی امام الانبیاء دنیا تو تشریف لے گئے. تے انہاں دا ہی بات سی جڑا اتنا جگر تو. اور ایک گل بھی یاد رکھو، جدوں عالم ربانی پریشان ہوندا تے حضور بھی پریشان ہو جاتا. ہاں حضور پریشان ہو جاتا. پریشان ہی نہیں ہوندے بلکہ حضور اگر موقع کرم فرمان تے انہاں دی جیل دیاں کوٹھیاں وچ بھی حضور تشریف لے آندے. یہ بات نہیں. مولانا نیازی ایویں نہیں ہوتے جناب. انہاں دا جڑا او کہندے سن وہ پجامہ بھی مینوں کوئی نہ پورا ہوندا سی انہاں جیل والیاں دا.
ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆ ਕੇ ਸੁਕੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਉਹ ਸੁਕੜਦੇ ਓਵਨ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਕਰਕੇ ਆਵਨ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਈ ਜਨਾਬ, ਸੁਕੜੇ میں کیوں بھائی جناب؟ اس واسطے جو امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کے دین کا خادم ہو اس کو خادم ہی رہنا چاہیے. جو نعت خان ہو، ہاں حسان بن ثابت نعت خان تے نعت خان ہی رہے، خلافت تو نہیں آئے نہ خلافت امیدوار بنے. ہاں جی وہ تو نعت خان ہی رہے. ہاں جی بالکل. اس واسطے اہل سنت و جماعت ایک بڑی غلط اسی انہاں نو ایویں جناب سر تے جس جڑا مقام ہے اس مقام تے رکھو. بس قیادت اہل سنت و جماعت دے علماء دی ہے. ہاں انہاں دے پیچھے چلو گے تے کامیاب ہو گے، ورنہ جیڑی صورت حال بنتی آ رہی یہ بچ نہیں ہونی کسی دی. اے لوگ ہی اگے نکلن گے تے پھر جناب طوفان رکن گے. ہاں ورنہ نعت خان طوفان نہیں روک سکتے. ساری ساری رات جناب نعتاں پڑھنے تے سویرے نماز بھی کوئی نہیں جناب تے اذان بھی کوئی نہیں تے جناب جا کے جناب یہی لوگ جناب لوگوں کو زکات صدقات منگ کے اینج کر کے تے دین دا جھنڈا بلند کر دیں تے او تے ایتنے لے جا کے ایتھے پا کے تے یورپ تے سارے جا کے کر کے آندے. انہاں کول جڑے بھی ہون تے دین تے لا دیندے. ہاں اس واسطے میں انہوں چادر دیتی، میں گل یہ کر رہا انہوں چادر دیتی تے نال میں کیا رسول اللہ چادراں دیندے ہوندے سن تے میں کہا انہوں گاڑے چ پا، انہیں گاڑے چ پائی کر کے تے میں گاڑے چ پا کے پھر نعت پڑھی تے لوگاں نے مینوں کراچی تے لوگاں نے کہا بھئی اج جڑی انہیں نعت پڑھی کدی نہیں پڑھی انج. سبحان اللہ. تے میں کہا جے فقیر دی چادر ملی نہیں ایویں تھوڑی کہ نعت پڑھی انہوں. میں کہا جے سمجھ آئی بھئی علماء کی ہوندے. ہاں علماء جڑے علماء ون اے رسول اللہ دی امت دے ہم جہو جا بھی ہاں اے گل نہیں کہ ساڈی کوئی شان ہے اسی تے اعلی حضرت دے در دے کتے بھی نہیں بنتے، لیکن اے تے ہے نا کم از کم رسول اللہ نال نسبت تے اپنی جوڑ دینا جناب. تے سعد بن معاذ عرش بھی ہل گیا حضور جدوں انہاں دے گھر چلے نا انہاں دے گھر وال تے صحابہ دیاں چادراں نیچے گر گئیاں. عرض کیتی حضور اے سعد بن معاذ دا گھر تے ہے کھڑیا تے اتنی جلدی کیڑی ہے؟ حضور نے فرمایا سنو اے مسلمان، حضور نال وفا کرن دا ایویں اقبال تھوڑی کیتی بھئی کی محمد سے وفا تو نے، یہ جہاں چیز ہے کیا. حضور نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ ہمارے جانے سے پہلے فرشتے غسل کے لیے آسمان پر نہ لے جائیں. سعد بن معاذ کو جب صحابہ کہتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر گئے نا جس کمرے میں تو حضور پاؤں بڑا دیکھ دیکھ کر رکھ رہے تھے. اندر بندہ ہی کوئی نہیں، صرف چارپائی پڑی ہے سعد بن معاذ کی. جب نبی علیہ السلام باہر آئے تو صحابہ نے عرض کی حضور بندہ تو اندر تھا کوئی نہیں تو آپ ایسے پاؤں رکھ رہے تھے، بہت بڑا مجمع ہے. تو فرمایا اللہ کے فرشتے اتنے بیٹھے ہوئے تھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اور صاحب جو رسول اللہ نے جس انداز سے سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھایا نا، میں نے حدیث پاک میں نہیں پڑھا کسی صحابی کا ایسا جنازہ اٹھایا. حضور نے دونوں پائے پکڑ کر ایسے جہاں رکھا جنازہ اور پیچھے صحابہ نے پکڑا، حضور باہر لائے اور امام الانبیاء سعد جنازے کے تشریف لے جا رہے ہیں. سعد بن معاذ کا جنازہ بالکل ادھر کر دو، میں نعت کے ساتھ سلام پڑھنا کیسا ہے؟ نعت پڑھنے بھی جائز ہے، سلام پڑھنا بھی جائز ہے. کوئی پریشانی ہے کسی کو؟ خدا نے وہ بندے حضور تے سلام بھی پڑھے، نعت بھی پڑھے، درود جن مرضی کرے. نبی جڑے اسی الفاظ حضور جڑے درود پڑھے جاندے نا، جڑے الفاظ ہیں نا وہ بھی رسول اللہ نو نظر آندے. یہ ہن میں واقعہ دوسری طرف چلا جائے گا نہیں تو میں اس تے بھی جناب تانوں سناواں. یہ بالکل کوئی پریشانی والی بات کوئی نہیں. جن مرضی کوئی پڑھے، سلام پڑھے، درود پڑھے، کھڑے ہو کے پڑھے، راتی پڑھے، دیہڑی پڑھے، لیکن سپیکر ہوتے لیں نہ پڑھے، اندر ہی پڑھے. کیونکہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں اسے، لوگوں کی نیند میں خلل آتا ہے. کیبل دیکھنے سے خلل نہیں آتا، درود و سلام سے خلل آتا ہے. کیونکہ مگر جی بڑے مریض تنگ ہوتے ہیں اسے. میں کہا جی درود نال مردا تو جلدی مرن دو اس نو، اور چاہیے تھا کہ یہ درود سندا مرے. پہلے گانے سندا مردا خدا کا شکر نہیں کرتا، درود سندا مرے. اے نہیں ہو کدی مرے ہی کوئی نہیں. اس طرح ہے فضول ہے ساری کھنڈ بازیاں لوگوں بنائی ہیں جی، خلل ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، ڈمکان ہوتا ہے. میں کہا جی کچھ بھی کوئی نہیں ہوتا، تھوڑی اپنی دماغی خرابی ہے جناب. درود شریف سے خلل نہیں ہوتی چیز میں جی. وہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں کہا کیڑا بچہ پڑھتا ہے؟ سارے پیو کیبل تے بیٹھا، بچے کی پڑھنا ہے؟ سبحان بات سمجھ آئی؟ حضور نال پیار کرو. یہ نہیں میں کر رہا کہ علماء نو فری کر دینا، مطلب ہے سپیکر تکے لا لیا جائے، میں حق چ کوئی نہیں. لیکن ایک بہانے بنانے کہ لوگ کسی کی نماز میں خلل ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، کہ نہیں ہوتا، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. کانفرنس ساریاں جائز ناجائز ہے تو میلاد کانفرنس ناجائز. ختم نبوت کانفرنس انہوں نے کی تھی ہوتی بادشاہی مسجد، فضل الرحمان نے انج باواں چھونکی کیا جی، انج کر کے کہنے لگا جو ہمارے بزرگوں کے خلاف بولے گا تو ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے. بزرگوں کے خلاف جو بولے گا اس کی ٹانگیں توڑتے ہو، جو رسول اللہ کے خلاف بولتا ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرتا.
لیکن اس کی قوم سنتی ہے ہماری. میرے خیال ہے ایک گل بھی ساڑھے لوگوں نے نہیں ہونی کہ مولانا نے بہت غلط بات کی ہے. جہاں کوئی لگا ہے اس کو لگا ہی رہنے دے. ہاں جہاں کوئی لگا ہے. بات سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا تو منافقوں نے بات شروع کر دی. انہوں نے کہا جی سعد بن معاذ کو یہودیوں کی بد دعا لگ گئی. انہاں کے یہودی بندے مروائے سن نا بنو قریظہ دے. انہوں نے کہا جی انہوں نے بد دعا لگ گئی تو بیچارے کا جنازہ ہلکا پھلکا ہو گیا. یہ بات چلتے چلتے امام الانبیاء تک پہنچ گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, سعد بن معاذ کو یہودیوں کی بد دعا لگی. سعد بن معاذ کو بد دعا نہیں لگی بلکہ سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھانے کے لیے 70,000 فرشتے آئے ہوئے ہیں جناب, جو آج تک زمین پر نہیں اترے. تو تسی بھائی پچھلے سارے مہمان آئے ہو ذرا زور دا نعرہ لاؤ. تو انسا کے نال والا کوئی ستیا تو وہ بھی تے جاگے نا. نعرہ تکبیر. نہیں اجے نہیں مزہ آیا. نعرہ تکبیر. اجے بھی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے سعد بن معاذ کی قبر کھودی تو کستوری کی خوشبو آنا شروع ہو گئی. اور صحابہ کہتے ہیں ہم مٹی باندھ کر گھروں میں لے گئے خوشبو سمجھ کر. جتنے حضور کے غلام نے جانا ہے وہ قبر بھی خوشبودار بن جاتی. لیکن ہوئے سعد بن معاذ جا حضور نو بھی خوش کرے تے حضور دے دشمنوں بھی للکارے تے پھر قبراں جو خوشبو آندی ایویں نہیں آندی. اور بندہ آپ خوشبو ڈول کے جناب احمد علی لاہوری دی قبر تے جانے خوشبو آندی پئی جی. اور باہر اتنے میں ایک دن گزرے تو ویسے میں مردارہ دی قبر دے نیڑے بھی کدے نہیں گیا. ہاں قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا. نہ شمع مزار تھی نہ کوئی سوگوار تھا, تم جس پہ رو رہے تھے وہ کس کا مزار تھا. خدا کی قسم ہاں جی کچھ بھی نہیں. وہاں باہر مین روڈ پر نا لکھا ہوا ہے کہ تیرے تربت پہ ہجوم رہتا ہے. میں اندر چلا گیا, میں آخیا ویکھا تو صحیح کتنا ہجوم رہندا اندر. خدا دی قسم ایک بندہ بھی کوئی نہیں سی اتنے سمجھ آئی. تے اوتے قبر تے لکھیا موسیٰ خان جڑا نے شیخ الحدیث دی قبر تے لکھیا شعر ایک عربی, یا اللہ جنت وچ مینوں نبی دی غلامی دیویں میں تاکہ میں تیرے نبی دی خدمت کراں. میں کوئی بڑا حریص پلیتا میں اوتے قبر تے کھڑ کے انہوں کیا. میں کوئی بڑا کمینہ دنیا تے خدمت کیتی کوئی نہیں, لالچیا تے ہن جنت وچ تو خدمت کرنی. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. میں نے کہا دنیا میں مانگتا تو پھر دیکھتا کہ یہاں لکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. بلکہ امام احمد رضا بریلوی تو یقین سے کہتا ہے کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میں کوئی لکھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں سی. قبر دے دنیا تے غلامی کیتی ہوندی جناب. ہاں تو آپ قبر تے مٹی ڈول اودی مرے نا موسیٰ بھی تے اخبار دے دیتا قبر سے خوشبو آتی ہے. میں بھی چلا گیا خدا, میں مٹی بن کے نال لے آیا اپنی پگڑی دے. تو میں اتنے پوچھا پھلانے کو, میں کوئی مشبو کہنے جی آپ کو مٹی ڈولی نہیں ظالما خوشبو پاپو کے بعد کہنے جی جی قبراں جو خوشبو آندی ہوئے نا تے صدیاں بعد. اے کوثر نیازی کل دا مولوی بھٹو دا وزیر کوثر نیازی انہیں کو اوقاف کے دیس کتاب ایک لکھی روس دے سفر نامے تے گیا تے واپس وہ میرے کو موجود ہے. وہ کہندا جدو میں امام بخاری دی قبر تے حاضر ہویا تے مین گیٹ تو میں داخل ہویا تے خوشبو آنا شروع ہو گئی. یہ نہیں ہوندی کہ ایک دن جا کے بعد ختم ہو جاندیاں جنہیں قبراں جو خوشبو آ. کہنا میں کیا اتنی خوشبو ڈول دے ہو تسی امام بخاری دی قبر تے بھائی مین گیٹ تو خوشبو آ رہی. داتا صاحب دی قبر مبارک دیکھی نا تسی تے اندر قبر مبارک تے دور ہے, مین گیٹ تو بہت دور ہے. اتوں کہندا خوشبو آنا شروع ہوئی. تے میں کہا اتنی خوشبو ڈول دے ہو. انہوں نے کہا نہ اسا تے کدی خوشبو لائی کوئی نہیں امام بخاری دی قبر تے. انہوں نے کہا پھر آ کے تو رہی. انہوں نے کہا جدوں دا امام بخاری نو دفن کیتا ادوں دی قبر جو خوشبو آ رہی. کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص, اور یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنانے عرب. توجہ, نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر حضور چاہتے تو سعد بن معاذ کی امی جان ساتھ ہیں. پتہ ہے سعد بن معاذ کا وصال شہادت کتنی عمر میں ہوئی ہے؟ 32 سال یا 33 سال. بس اس سے زیادہ سعد بن معاذ کی عمر نہیں ہے. اتنا پاکیزہ نوجوان. اور جب آپ مسلمان ہوئے نا تو شام تک آپ کے قبیلے کا مرد عورت بچہ کوئی بھی نہیں بچا جو شام تک مسلمان نہ ہوا. آپ اتنے با کردار تھے اس جوانی میں. تو آپ کی امی جان رو رہی ہیں ساتھ جا رہی ہیں, پٹ نہیں رہی ہیں, رو رہی ہیں. یاد رکھنا ہاں یہ فرق ہے. ہاں پٹ نہیں رہی ہیں, رو رہی ہیں سن. تو رونا تو ہے رحمت ہے. تو حضرت عمر تو انہوں پتا ہے ذل جاہو جلال محمد. حضرت عمر کیا بس کر مائی اور تو رونا ہی رہے, بس کر بڑا ہو گیا. حضرت حضور نے فرمایا عمر تو چپ ہو جا. حضور نے فرمایا عمر تو چپ ہو جا, قیامت تک جتنی مائیں روئیں گی جھوٹ بول سکتی ہیں, سعد کی ماں جھوٹ نہیں بول رہی.
سعد کی ماں جو کہہ رہی ہے وہ حقیقت کہہ رہی ہے. ویل لام سعد حزامتن و جزامتن. فرمایا اے سعد تیری ماں کیویں وقت گزارے گی تیرے بغیر, باوجود اس کے میں بڑی صبر تے استقلال والیاں تے, لیکن تیرے بغیر گزارا مشکل ہے. اے جملے نال کہندیاں جا رہی ہیں. تے فرمایا سعد دی ماں ٹھیک کہہ رہی ہے, یہو جا پتر چلا جائے تے ماواں کیویں زندہ رہنیاں. حضور میں ٹھیک کہہ رہا. تے جدوں نبی علیہ السلام انہاں دی قبر وچ اترے نا, اب دیکھیں وہ بات, حضور نو ہسایا نا, تے اب دیکھیں کیا ہونے والا ہے. رب بھی ہسدا بھائی, رب بھی ہسدا, بے نیاز ہوتے انہوں, لیکن نہیں, وہ اپنے حبیب دے غلاماں نال مہربانی فرماندا. جدوں نبی علیہ السلام قبر انور وچ اترے نا سعد بن معاذ دی, تے آپ دی امی جان قبر تے کھڑ کے رو رہی ہیں. تے حضور نے فرمایا سعد دی ماں ہن چپ کر جا, ہن نہ رو. اج تک رب العالمین جنوں ملیا ہسدیاں نہیں ملیا, اج تک رب کسی نو ہسدیاں نہیں ملیا. تیرا پتر جدوں پہنچیا تینوں ہسدیاں ملیا. تے مانا کی بنیا کہ سعد بن معاذ نے امام الانبیاء کو خوش کیا نا بدر کی طرف جاتے ہوئے, حضور مسکرائے تو رب العالمین سعد بن معاذ کو مسکراتے ہوئے ملا. فرمایا سعد تو نے ہمارے نبی کو ہنسایا تھا, آج دیکھ ہم تجھے ہنس کے مل رہے ہیں. ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ, اور کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کے ساتھ غلامی اور محبت. میدان احد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابن قمحہ, یہی لفظ ہے بھائی علماء, ابن قمحہ ہی لفظ ہے جنہیں پتھر ماریا رسول اللہ نے. ٹھیک ہے میں لفظ صحیح پڑھیا نا, میں اس نے رسول اللہ نے پتھر ماریا. جی جی ابن قمحہ, میں تو یہی پڑھیا, میں علماء کو تصدیق کرا رہا ہوں کہ بھائی میں لفظ صحیح پڑھیا یا غلط. بول دیں نا امام شاہ اعظم سامنے امام ابو حنیفہ یوسف نہیں بولے, بولنے انہیں انہیں حضور نو پتھر ماریا اور آپ دی جڑیاں کڑیاں نا ایتھے پھس گئی ہیں. مسلمان تو تے میں بھی کدی پتھر کھا دیا 3 واسطے. افسوس دی بات ہے جڑی میں کرن لگا کہ مسلمان امیر تو امیر ہوندا گیا, دین غریب تو غریب ہوندا گیا. اے مسئلہ ہے, دین غریب ہوندا گیا تے مسلمان تے فاروق اعظم غریب ہوندے گئے تے دین امیر ہوندا گیا. گل تے اتنی سی نا, 36 لاکھ مربع میل دا حکمران تے پیوند بھی 36 لگے ہوئے ہیں. غریب آپ غریب ہوندے گئے, دین امیر ہوندا گیا, تے مسلمان آج امیر ہوندا پیا, دین غریب ہوندا. اس واسطے بڑا افسوسناک بات ہے. دین دی گل آندے جائے مسلمان چھوڑو جی نماز ہی پڑھنی, ہر بات کو چھوڑو جی, دین میں یہ نہیں ہے, چھوڑو جی دین میں یہ نہیں. یعنی ایسے جیسے دین کوئی بچوں کا کھیل بنا دیا لوگوں نے. دین نبی دا وانگ یتیموں روے تے کرلاوے. کدی میں تے تو ہی پتھر کھا دیا, رسول اللہ نے ایج پتھر ماریا انہیں, اتنا زور دا پتھر کہ اینج حضور دی کڑیاں ایتھے دس گئیاں. حضرت صدیق اکبر اگے آئے تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح انہاں کہا جناب سانو کوئی خدمت دا موقع دیو, اج میں لاندا ہے کڑیاں. تے انہاں جدوں زور لایا اے بھی دند ٹوٹ گیا, دوسرا زور لایا اے بھی دند ٹوٹ گیا, دوویں دند ٹوٹ گئے. صحابہ کہندے کہ اسی اج تک وہ بندہ کوئی نہیں ویکھیا جے سامنے والے دند نہ ہون تے سونا ہوئے. ابو عبیدہ بن جراح دے دند آئے تے اتنا سونا نہ آیا, دند ٹوٹ گئے تے اور سونا ہو گیا. یہ امام الانبیاء. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور پر آدمی قربان ہو. اقبال کہتا ہے عاشقان اوز خوباں خوب تر, خوش تر ہو, زیبا تر ہو, محبوب تر. امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کے ساتھ جو آدمی اس طرح کا پیار کرے نا, پھر رسول اللہ کی برکت سے اس کو ملتا کیا کچھ ملتا ہے. آخری بات میں کر کے غازی علم الدین شہید کی, یہ چلتے چلتے صحابہ کی باتیں تو بہت طویل ہے نا. آخری ہمارے اس بر صغیر میں پچھلے سال کیڑی سن سی جی, 2005 عامر عبد الرحمان شہید سی ماں, نہیں جی 5 سی, 5 سی. او دے اسی جنازے تے حاضر ہوئے تے جڑے جڑے بندے حاضر ہوئے انہاں سارے نو پتہ ہے تے خوشبو آئی. ہاں جی سارے نو خوشبو آئی. مینوں تے آئی ہے, میرے نال جڑے سن میں انہوں نے پوچھا تانوں بھی آئی ہے, کہندے آہو جی آئی ہے. تانوں بھی آئی ہے, کہندے نہ. او کدی خوشبو آئی, سارے نو پتہ ہے کدی خوشبو ہے. چلو جی حضرت صاحب دف کے ساتھ نعت پڑھنا کیسا ہے, ناجائز ہے, گل ختم. ہاں جی بالکل ختم ہے. ساڈے علماء دا فتویٰ موجود ہے, ناجائز ہے. یہ کوئی نواں دین ہے, کوئی نواں دین. اہل سنت و جماعت کوئی رخنا اندازی کرنا چاہتا تو اپنا سامان سمیٹ کے کسی اور طرف چلا جائے. ہاں رسول اللہ دے دین حضور دے دین دے وارث موجود ہیں, الا وارثاں دا دین نہیں. ہاں بالکل, ہاں بالکل دف جا پڑھن دی اجازت کوئی نہیں, کوئی بھاویں گل کرے. لو جی بات میں دس دیتی, بال جنہوں نے مناظرہ کرنا ہے اسی حاضر ہیں.
ٹھیک ہے یہی ہو سکنا جنہیں گول کرنا ہے تم ہی حاضر ہیں گول واسطے حضرت صاحب نو کرتے ہیں میں تو نہیں میں ظاہر میں تو قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں ایسی بات نہیں ہے ویسے میں حضرت نے بداڑی گل کی تھی ویسے تیار ہوں جس طرح مرضی اس واسطے کہ یہ جڑی طاقت ہے نا یہ ڈانٹ بیٹھ والی طاقت نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی طاقت اگر یورپ دا سی مقابلہ نہیں نہ کر سکے ٹیکنالوجی نہ تو کم از کم ساڈے بزرگ علماء میں علماء نو یہ دعوت فکر دین لگا تانوں نہیں جڑے بزرگ نے نوجوان علماء نو کہ بھائی اگر انہوں نے اس ٹیکنالوجی دے مقابلہ اسی نہیں کر سکے تو کم از کم ساڈے کو روحانیت تے موجود ہے نا یہ مقابلہ تے اور کی خیال ہے جی سعد بن ابی وقاص دریائے دجلے تے آئے پل کوئی نہیں تے اپنی روحانیت تے وکھائی نہ اوتھے فرمایا دریا اسی پار جانا ہے تے ساڈے کول جناب شے کوئی نہیں تینوں اللہ دا واسطہ رسول اللہ دا واسطہ تے عمر تے عدل دا واسطہ راہ دے دے تے راہ ملیا کہ نہ ملیا جناب اے جتنے میں جہاد تا ہی کامیاب ہوئے گا جے جہاد والے نال پیار ہوئے گا ادھر یہ جتنے بھی ہے کہندے نے جہاد چود کہ میں مارن فراڈ جدوں تک رسول اللہ دے پیچھے مدد نہیں نہ آئے گی جہاد وہ کامیاب کوئی نہیں ہوندا ہاں جہاد ہے طارق بن زیاد جڑا انہیں ایویں کشتیاں تھوڑیاں جلائیاں دریا کشتیاں انہیں تھوڑیاں جلا دیتی پار عبور کر کے یہ تاریخ موجود ہے کہ جدو ستے سی نا دریا دے اس کنارے تے خواب آیا انہوں ویکھیا کہ رسول اللہ صحابہ حضور صحابہ نال تلوار پکڑ کے دریا عبور کر کے جا رہے جدو دریا کراس جدو رسول اللہ جا گیا تو بڑا خوشی خوشی دریا کراس کیتا کشتیاں چلا دیتی انہوں یقین ہو گیا کہ جدو رسول اللہ دریا عبور کر گئے تے اس فتح دی علامت واپس نہیں آنا ہونا سی کہ کشتیاں تھوڑیاں کوئی چلاندا دماغ خراب ہے کشتیاں چلانا کشتیاں میں نہیں چلدیاں رسول اللہ دی برکت نال جناب حضور نے مردے نہیں جلائے کہنا حضور نے مردے زندہ نہیں کی تھی میں کہا محبوب سبحانی کہتے ہیں میں پھوک مارا تو مردہ اٹھ کھڑوں گا جی والا کہے تو سری فوق میت لقام بقدرت مولا تعالی فرمایا میں اس پھوک مارا مردے نو تے اٹھ کے بھاج پاوے جناب محبوب سبحانی لیکن محبوب سبحانی نو منن والا ہوے تے تان منہ کڈیا جناب کم از کم یار تسی اتنا بھی تانوں سمجھ نہیں آندی بھئی اسلام دا مبلغ ہو جا ہوندا جو دی شکل بھی بندے ویکھی دی شکل بندہ ویکھ کے راجرانا بے فیضی بڑی ہے جناب شکر ہی کا مائی اللہ منہ کالا تے جو دانت چٹے کڑدا جدوں مائی اللہ تے بڑا عجیب و غریب لگنا کڑی سن سمجھ گیا میرا اشارہ اس واسطے حضور تے غلاماں دی کمال دی بات ہے جناب ساڈے مفتی صاحب علیہ رحمہ جی خدا دی قسم ہے بعض دفعہ جدوں گڈی تے اتردے سن دھوپ ہوندی سی تے مفتی صاحب دی جال نہیں سی چلی اتنے سونے تے بعض دفعہ سورج تے انج لائٹ پتہ لگدا ہے سورج انہاں دے چہرے چ وڑ آیا جناب صدیاں بعد حضور دے غلاماں دی شان ہے تے ایسا ہن مطلب بے سورے مطلب ویکھ جی اسلام کا مبلغ ہے میں آگے جی اسلام دا مبلغ مولانا نیازی ہے اسلام دا مبلغ پتہ چلتا ہے کوئی شہر ہٹ جاؤ پورے بازار جو لوہاری داخل ہوندے سن تے آخر تک لوگ کہندے کوئی جنا آ رہا ہے جناب مبلغ یہ ہو ہوندا کہ جناب دسن یہ ہے جناب اے میمنا پتنی کیڑے پاس جناب اکٹھا کیتا اسلام کا مبلغ ہے جناب یہ اصل والی باتیں نہیں بابا یہ تمہیں میں صحیح حقائق دس رہا اہل سنت و جماعت اپنا ہوش دے ناخن لو اپنے اہل سنت و جماعت اپنی پہچانو کہ ایسا کون ہاں ساڈے وڈے کون سن ساڈی ایک پوری تاریخ ہے عامر عبد الرحمان شہید چیمہ دے جنازے تے میں گیا حاضری دیتی لیکن اس تو پہلے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ پاکستان دے وچ او پرچہ میرے کول موجود ہے جڑا غازی صاحب دے خلاف کٹا گیا نیو ارارکلی تھانے تے میرے حال 65 نمبر مقدمہ نمبر ہے اودا تے کٹن والا مسلمان ہے افسوس دی گل تے دسو لالچ کتنی بری بلا ہوندی رسول اللہ جب دشمن مار کے آون نا حضور دے غلام دشمناں نو تے حضور انہاں نو انعام دیون عبداللہ بن انیس نو حضور نے عصا عطا فرمایا یہ لے قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی سہارا نہیں ہوگا تو نے اس کے سہارے پر چلنا ہے قیامت کے دن حضور نے ان کو عصا عطا فرمایا اور فرمایا قیامت کے دن میرے اور تیرے درمیان نشانی ہوگی آپ نے وصیت کی تھی کہ میرے کفن میں اس کو رکھ دینا ہے رسول اللہ تو اپنے غلاموں کو انعام دیں اور اس نے پرچہ کٹ دیا اور ایک بین و سطور اور بہت ساری باتیں ہیں اس کے مقدمے کے اندر 8,000 روپے لگ گیا جڑا وکیلاں کھادا جی ہاں انہاں نو پیار خالی اپنے چیف نال ہی ہے غازی علم الدین شہید نال انہاں نو کوئی نہیں سی پیار غازی 8,000 روپیہ کھادا وکیلاں نے اس زمانے دا 8,000 تسی جان دو 3,000 دے باپ نے بیچارے نے بھریا تے 15,000 5,000 جڑا مسلماناں چندہ کیتا ہے غازی علم الدین شہید کا مقدمہ جب جو ہے وہ
چلتے چلتے اس کو پھانسی ہو گئی، غازی علم الدین شہید کو پھانسی کے آرڈر ہو گئے اور ساری اپیلیں اس کی خارج ہو گئیں. لیکن اہل لاہور، ایف سے مجدد صاحب نے نہیں فرمایا یہ قطب البلاد ہے، اہل لاہور کو یہ قیامت تک اعزاز حاصل ہے. انگریزوں نے کہا کہ لاہوریاں انہوں پھانسی نہیں دین دینی، لاہوریاں انہوں نے جیل توڑ دینی، انہوں پھانسی نہیں دینی، انہوں میاں والی لے جاؤ. میاں والی نے جناب انہوں سارے نے وڈیرے نے کیا کہ یہاں کوئی ہم گڑبڑ نہیں ہونے دیں گے، آپ اپنی مرضی سے اس کو پھانسی لگائیں. یہ قیامت تک بدنما داغ ہے ان کے چہرے پر، قیامت تک یہ بدنما داغ ہے ان کے چہرے پر. اور لاہوریاں دے بارے حضرت مولانا سید افتخار الحسن شاہ صاحب لکھیا، میں میاں والی جیل سی تو اتنے مینوں مارن لگے. بھائی شاہ صاحب کہنے لگے، کہنے لاہوری جتنے بھی کن ٹوٹے بدماش اس جیل بند ہے، تو میں انہوں راتی قوالی چمٹا چارپائی توڑی سی لوہے دی، میں ایک چمٹا بجا کے انہوں نے قوالی سناتا ہوں سی. ہاں افتخار الحسن شاہ صاحب فرماتے ہیں کئی جناب وہ کونے لگ کے سورہ یوسف پڑھتے سن بھائی رہائی ہوئے. میں کہا جیلیں ایسے نہیں گزاری جاتی، جیلی بڑے دلیری سے گزاری جاتی ہیں. ہاں سورہ یوسف پڑھنا رہائی کوئی نہیں ہونی. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں میں انہوں راتی قوالی سناتا سی چمٹیاں نال، تو جدو مینوں جیل مارن لگے تو سارے لاہوری اگے آ گیا. انہاں کہا جنہیں پیر بادشاہ نو ہاتھ لایا اسی جیل دیاں کنڌاں ڈھا دیاں گے، جیل دیاں کنڌاں اسی ڈھا دیاں گے. تو غازی علم الدین شہید وہاں پہنچ گئے، پھانسی کا حکم ہو گیا. ماں ملنے کے لیے گئی، آخری باتیں جی، ماں ملنے کے لیے گئی تو غازی علم الدین شہید کی ماں رو پڑی. مائیں تو مائیں ہوتی ہیں نا، ہر کوئی جانتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے کسی کی بھی ہو. پتہ ماں جڑی ہے وہ تو پتہ تاں ہی چلتا جدو نہ ہوئے. زندگی کوئی نہیں قدر کرتا ماں کی، کوئی کرتا جی کوئی نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے. اور میں ماں تو رو نہیں قیامت تک، جتھے بھی میرا نام آنا ہے نا علم الدین دا او تیرا نام ضرور آنا ہے. وہ ماں کیوں جی سی جی نے ہو جائے پتر جمیا. 1929 پھانسی لگی، کتنا عرصہ گزر گیا، کتنے سال، 80 سال تو بعد ایس میرپور دی سرزمین اتے اے چمکدے ہوئے چہرے دی موجودگی، اے جناب حضور دے غلامت دی موجودگی، 80 سال تو بعد بھی غازی دی ماں دا ذکر ہو رہا کہ نہیں؟ غازی نے کیا سی ماں قیامت تک جدو میرا نام آئے گا تیرا نام ضرور آئے گا. تے اسے پھانسی اسے جیل دی کوٹری وچ سبحان اللہ. بابا تسی پٹھے پٹھی گلا نہ کرو. خلفائے راشدین کتنے ہیں اور کیا امام حسن بھی 5ویں خلیفہ تھے؟ یہ سوال حضرت علامہ مہربانی فرما کر اس کی وضاحت کریں. امام حسن جڑے نا وہ مولا علی دی خلافت مکمل کرنے والے ہیں. امام حسن علیحدہ خلیفہ نہیں، سمجھ آئی نا بات. وہ 6 مہینے جڑی رہ گئی تھی نا خلافت اعلی منہاج النبوت، اس نو امام حسن نے خود مکمل کیتا اور اس تو بعد امیر معاویہ دے ہاتھوں تے بیعت کر لی، بس ختم. اور آپ دی علیحدہ خلافت نہیں، وہ مولا علی دی خلافت دا حصہ ہے. اہل سنت دا ہی موقف تے جڑا کوئی نویں اپنی شلی چھڑنا چاہندا لکھ واری چھڑے، سانو دے نال کوئی غرض کوئی نہیں. ہاں جی ساڈا اہل سنت دا ہی موقف. ہاں بالکل اندروں اندروں تے باہروں باہروں. ہاں جی ساڈا اہل سنت دا ہی موقف ہے. اسی 5ویں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز نو مننے. ہاں جی اہل سنت دا ہی موقف ہے. امام حسن دی خلافت، امام حسن تے وراء الوران بابا تسی انہاں دی خلافت نال تسی انہاں نو موضوع کر کے بات. امام حسن جڑے انہاں دی شان ہی وراء. میں سنائی سی نا جی اوتھے گل امام حسن دی کہتے بلا جی بدرال سنائی سی کیڑی بلا؟ نہیں حسن والی بات نہیں. حضرت امیر معاویہ والی، حضرت سیدنا امیر معاویہ دی جدو صلح ہوئی نا تے لکھاں روپے دین آئے. امیر معاویہ سال تو بعد جدو دین لگے نا تے دل وچ خیال آیا بھئی میں آخر ہندا دا پتر ہاں، اتنے پیسے کوئی کسی نو دیندا نظرانے تے بہ گئے. گلاں ہوندیاں رہیاں. جدو حضرت امیر معاویہ روانہ ہون لگے نا تے امام حسن انہاں نو دروازے تک چھڈن گئے. جدو چھڈن گئے تے آپ دے غلام نے این جتیاں رکھیاں امام حسن دے سامنے تے آپ نے وہ لکھاں روپے جیب وچوں کڈ کے نا اپنے غلام نو دے دیتے. تے امیر معاویہ دی طرف دیکھ کے فرمایا یا امی انا ابن فاطمہ، میں چاچا جی حسن نو دے کے تے کہندے ہو میں جناب ہندا دا پتر ہاں تے حسن تو اس خاندان دا بندہ ہے، ساڑی جتیاں جڑیاں سیدھیاں کرے لکھاں تے اسی انہوں دے دے جناب. کیا بات رضا اس چمن استان کرم کی، زارا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. غازی علم الدین شہید کو ملنے کے لیے بھائی اسی تے سارے نو ملنے تے بے مثال مننے بابا. اہل سنت وچ میں ایمان نال کسے چہرے چ پریشانی نہیں ویکھ رہے، نہ سٹیج تے کوئی پریشان ہے نہ مجمع چ کوئی پریشان ہے. اس واسطے کہ میرے منہ چ کوئی بدبو نکلے گی تو پھیلے گی نہ دائیں بائیں. جب بدبو ہے ہی کوئی نہیں تے خوشبو ہی خوشبو، ادھر بھی خوشبو ادھر بھی خوشبو. نا بات ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ہے، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر خوب و خصلت پہ لاکھوں سلام.
اب اسی تو لکھاں سلام بھیجن والے لوگ ہاں، سب کوئی معمولی لوگ تھوڑے. حضرت عمر بن عبد العزیز نو حضرت قتادہ دا پوترا ملن گیا نا، حضرت قتادہ دا، اور جنہ دی اکھ نکلی تے حضور نے دوبارہ سلامت کی تھی. انہیں کہا پوچھو یہ منڈا کون ہے، اے ملن آ گیا. تے آپ نے نا باہروں شیر لکھ کے اندر بھیجے عمر بن عبد العزیز نو. انہیں کہا میرے کو پوچھ دیو میں کون ہاں. انا ابن الذی سالت علی الخد عینہ فردت بکف المصطفى احسن الرد فعادت کما کانت لاول امرها فیا حسن ما عینی و یا حسن ما ردی. فرمایا میں اس کا پوتا ہوں کہ جس نے حضور کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی آنکھ کو قربان کر دیا تھا. میرا تعارف یہ ہے. تو آگے فرمایا لیکن حضور نے اس آنکھ کو واپس لوٹا دیا. فرمایا وہ آنکھ تیری کیا بات اور حضور کے لوٹانے کی کیا بات. تو عمر بن عبد العزیز فرمان سرکاری جاری کی تھا. فرمایا فلیتوسل المتوسلون، فرمایا لوگوں ایسی باتیں لکھ کر مجھے دیا کرو، میں جلدی اپنی بارگاہ میں تمہیں بلا لیا کروں. ایسی باتوں کی قدر اسلام میں جب تک باقی رہی اسلام کی بھی عزت رہی. اور جب یہ چیزیں شرک و بدعت بنی تو آج ان کے جو غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. اب کیا وقار رہا؟ جب یہ باتیں سرمایہ عزت بنی تو اس وقت اسلام بھی دنیا میں عزت ہوا. اور جب یہ باتیں شرک و بدعت ٹھہری، یہ بھی شرک ہے یہ بھی بدعت ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں جو مسلمانوں کی صورتحال. موسیٰ علیہ السلام بھی غازی علم الدین شہید کو ملنے کے لیے جیل پہنچے. اولو العزم رسول غازی علم الدین شہید سے جب ملاقات ہوئی تو فرمایا میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں. حضور آپ کیسے آئے؟ فرمایا میں نے حضور کے دربار میں اکثر تیرا ذکر سنا ہے. اس کا ذرا جی میں مر کے جاواں، میں کتنے آواں، میں اینج کرنا، میں دن رات میں آواں. اینج دن رات نہیں ہوندیاں چلیا، کام میں ہو جا کر. ہاں حضور خود ذکر کرن میرا غلام فہم غلام موجود ہے، تجھے بتانا ہی نہ پڑے. وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں وہ کون بندہ ہے جو رسول اللہ جس کا اکثر ذکر کرتے. اب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پھانسی کا وقت آ گیا. جیل احمد نور حسین شاہ اللہ نے وہ خاندان مٹا دیتا. غازی صاحب کو پھانسی جس صبح ہونی تھی نا، رات کے وقت رسول اللہ تشریف لے آئے اور پہلے تو مولا علی کو بھیجا. فرمایا اس کو اٹھا کر لاؤ غازی کو. غازی صاحب کو اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے گئے. اور یار یہاں غوث اور قطبوں کو میلوں جگہ ملتی ہو، حضور اس کو غازی کو اپنے پیشانی چوم رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. اور حضور نے فرمایا غازی ایک صورت یہ ہے کہ ہم تجھے چھڑا کر لائے ہیں تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہے کہ تم کہتے ہو نبی مختار کل ہے تو اپنے غلام کو تو نہیں بچا سکتے، ہم تمہیں چھڑا کر لائے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ میرے نام پر قربان ہو جا تاکہ قیامت تک کوئی موذی میرے خلاف بات کرے تو اس کو پتا ہو مسلمانوں میں غازی جیسے جوان بھی موجود ہے. تو غازی علم الدین شہید نے جو بات کہی وہ یہ تھی مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پر مجھے کیا غرض نہیں، مجھے واپس بھیجیے. غازی علم الدین شہید واپس آ گئے. جس صبح پھانسی ہونی تھی نا، رات رسول اللہ نے ہاتھ رکھا اس کے سر پر ایسے، تو غازی جھومتا ہوا پھر پھانسی کے پھندے تک گیا. حضور نے یہ تسلی دی، فرمایا وہاں تک جانا آپ کا کام ہے، آگے سنبھالنا ہمارا کام ہے. غازی علم الدین شہید وہاں پہنچ گئے، پھانسی ہو گئی اور اس کے بعد غازی صاحب کو لاوارثوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا. پھر علامہ اقبال قلندر لاہوری ان جیسے لوگوں نے مل کر، سید حبیب شاہ صاحب، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، سارے حضرات ان لوگوں نے مل کر غازی کا جسم مبارک پھر واپس لائے لاہور میں، اور 6 لاکھ افراد نے جنازے میں شرکت کی. اس زمانے میں 6 لاکھ افراد. اور جو بزرگ موجود تھے نا، آپ بھی کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ بڑے بڑے لمبے بانس پہ، لیکن بانس کو بھی ہاتھ کوئی نہیں لگا سکا. جو جس نے بانس کو ہاتھ لگایا وہ بھی بڑا خوش نصیب تھا. اور اتنا آپ بھائی بتائیں، یہاں تو انارکلی ایک ساڑا بڑا لطیفہ بنیا، اتوں جنازے گزرتے نا میانی صاحب، تو وہ جنازہ چکی دا کسی دکاندار نو شوق چڑھیا کندھا دین دا، وہ بیچارہ کندھا تے دے بیٹھا، پھر دوبارہ وہ نیڑے کوئی نہ آیا. تو انہیں آگے جا کے چارپائی رکھ دیتی. انہیں کہا میں نہیں ماریا انہوں، خدا نے بندے ہو اپنا سنبھالو، میں تے ثواب واسطے 10 قدم چلیا. تسی اے بالکل حقیقی بات. ہاں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے جنازے اٹھانے والا بھی کوئی نہیں، ہاں لیکن جنازے اٹھانے کے لیے لوگ ترستے ہیں، وہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں. لیکن اس کے لیے کام چاہیے. مرنا تو ہے کہ نہیں جی، لیکن مرا غازی علم الدین شہید جا بندہ. عامر عبد الرحمان شہید چیما جا این جناب اتنے اٹھ گیا تابوت، اسی ویکھدے ہی رہے تھلو ہاتھ ہی نہ پہنچے، وہ پتہ نہیں کنے چک لیا تابوت، بندے دے ہاتھوں تو اتنا ہی رہا. عامر عبد الرحمان دا تو منظر اسی خود ویکھیا نا. اور پھر 1905 دا جڑا پوری دنیا دے تصویراں دا مقابلہ ہویا، او تابوت جڑا عامر عبد الرحمان دا اینج ہاتھاں تے چکیا ہویا سی نا، پوری دنیا تو سونی تصویر ہو آئی. تے میں آکھو تابوت اتنا سونا ہے تے جڑا اندر لیٹے ہوئے او کتنا سونا ہونا جناب. عاشقان او ز خوباں خوب تر، خوش تر ہو، زیبا تر ہو، محبوب تر. حضور کا غلام ہو تو پھر ساری کائنات سے خوبصورت ہو جاتا ہے. تو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ
کا جنازہ لاہور میں لایا گیا, 2 جنازے ہوئے, عامر عبد الرحمان کی بھی 2 ہوئے, لیکن اللہ کی شان میں وہابیاں جا قبضہ کر لے ہیں تو چکیاں ستنا سارے جناب چاروں طرف جناب ہیں, پتہ لگے بھائی اسی غلامان مصطفیٰ ہونے, لیکن وہ بڑی کوشش کی تھی دھکم پھیر میں اسی پڑھائی جنازہ, لیکن جنازے کی اجازت تو ادھر مل لی سی نا, گستاخ عاشق کا جنازہ پڑھا سکتے نہیں پڑھا سکتے, سپیکر توڑ دیتے جناب, سٹیج توڑ دیتا, لیکن جنازہ نہ پڑھا سکے. جنازہ بھائی کیسے پڑھا سکتا ہے گستاخ؟ وہ تو کہ عاشق رسول کا جنازہ ہوئے تو گستاخ تو ویسے خراب ہونے والا بندہ ہوتے, اس واسطے غازی الدین شہید بھی 2 جنازے ہوئے, ادھر بھی 2 جنازے ہوئے. آخری جنازہ پڑھانے کے لیے سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جدوں پڑھان واسطے پہنچے نا, تو سید صاحب پتہ کون ہیں؟ سید دیدار علی شاہ صاحب آلہ حضرت خلیفہ. آپ جدوں دلی دروازے راندے سن وڈی عید تے ایک سنڈا لوگاں ڈایا تے وہ ادھا کٹیا تے اٹھ کے نس پیا. آپ دی کرامت وچ ایک گل لکھی ہوئی بھائی آپ اٹھ کے نہ سنڈے نو کون ڈپے جی, اٹھ کے نس پیا, وہ دوڑی جاوے. سید صاحب کو لوگ آئے, انہوں نے کہا حضور وہ تے حرام ہو کے گر جائے گا, وہ تے حرام ہو جائے گا, وہ تے ادھا گردن کٹی ہوئی تے نسی جا رہا. فرمایا جا کے انہوں کہو دیدار علی شاہ کہندا رک جا. تو لوگاں کیا دیدار علی شاہ تینوں کہندا رک جا, اتھی رک گیا جناب. اور سنڈے حضور دے غلاماں نو بھی جان دے تے حضور دی شان تے برابر برا ہے جناب. بات سمجھ. سید دیدار علی شاہ صاحب کو ایک لڑکا پڑھتا تو وہ جا کے وہابیوں کو داخلہ لے لیا. تو وہابیوں پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا نام غلام رسول ہے. میں نے کہا استغفر اللہ, یہ تو مشرکوں والا نام ہے. انہوں نے کہا جی پھر کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی جناب میرا, انہوں نے نام بدل کے غلام رسول عبداللہ رکھ دیتا. سید صاحب نو پتہ چلیا تو سید صاحب نے انہوں رکا لکھا جس طرح تسی مینوں نہیں لکھیا ہے, انہوں نے رکا لکھیا انہوں نے سید صاحب نے. سید صاحب نے اس طالب علم نو رکا لکھ کے بھیجا, فرمایا غلام رسول منکر ہوئے جا بنے عبداللہ, تے جے نہ ہو سی غلام رسول کیویں بن سی عبداللہ ہے تے رسول. تو حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنازہ پڑھانے کے لیے آئے نا, تو جب مصلی پر کھڑے تو غش کھا کر گر پڑے. جب ہوش آیا تو لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا میں نے پہلی صف میں امام الانبیاء کو کھڑے ہوئے دیکھا. ہن تے گل کر دیں جی پھر حضور نے ان کے پیچھے جنازہ پڑھا. میں کہا پاگل دے پترا, اس سے واسطے تو بے ہوش ہوئے بھائی تسی اتنی دیر بے ہوش رہو, اسی اپنا پڑھ کے جا رہے ہیں. اتنی عقل بھی تینوں کوئی نہیں بھائی دیدار علی شاہ بے ہوش کیوں ہوئے؟ اتنی دیر ہی تو ہی نا بھی داتا علی اجمیری حضور دے پیچھے کھڑے ہوئے, خواجہ معین الدین. جی حضور آئے تو پھر کوئی ولی رہ سکتا سی اتنے؟ اتنی دیر حضور پڑھا کے تشریف لے گئے, بعد سید صاحب پڑھاندے رہے. فرمایا ہن پڑھاندے رہو, میں جا رہا ہوں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا. آخری بات جی, جب سال کے بعد پھر ہندوؤں نے اجتماع کیا, سال کے بعد ہندوؤں نے اجتماع کیا, اور جناب وہ کتاب جو ہے نا سٹیج پر چڑھ کر انہوں نے ایسے پھر اس کو کہا کہ مسلح کیا سمجھتے ہیں کہ راجپال کو ہم نے مار دیا, اس کو ہم دوبارہ چھاپیں گے. جب ایک ہندو نے یہ بات کی نا تو ایک مسلمان اس نے دھوتی باندھی ہوئی, بالکل جٹ, نہ حافظ نہ قاری نہ عالم نہ کوئی, کچھ بھی نہیں, مجمع نو چیر دویا تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. سمجھ آئی نا بات؟ تو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. سمجھ آئی جناب؟ مجمع نو چیر دویا کلا مسلمان سٹیج تے آ چڑھیا. وہ ہن جناب لالے ایویں کمی جان, انہوں نے کہا سٹیج تے چڑھ کھڑوتا ہو کیا, کبھی آوارہ ہو بے خان مائش, کبھی شاہ شہان ہو شیروانش, کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش, کبھی اریان ہو بے تیغ و سنائش. این جناب انہیں کہا لالے ہو, انہیں کیسی مسلے ہو, انہوں نے کہا لالے ہو تم کیا کہتے ہو کہ ہم دوبارہ اس کو چھاپیں گے؟ تو سنو, ہم نے غازی علم الدین شہید کو دفن کیا ہے, جس چھرے سے اس نے مارا تھا نا وہ چھرا باہر رکھ کر گیا ہے. فرمایا جی تسی دوبارہ چھاپیا تو پھر اسی اس چھرے نہ دوبارہ تو کٹ دیاں گے. اس طرح رب العالمین نے اپنے حبیب کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمائی, اور قیامت تک حضور کے غلام یہ گردنیں کٹی نہیں. تیرے اعلیٰ حضرت فرما دیں نا, اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا, اور سر کٹاتے ہیں ہاں جی دوام و استمرار. فرمایا یہ بدر میں ہی نہیں کٹے, احد میں ہی نہیں کٹے, فرمایا یہ قیامت تک کٹتے رہیں گے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد.